ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو المواہب، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نیت کرتے ہیں کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنیں گے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ممکن ہوا 2 زانوں بیٹھ کر سنیں گے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ آج ایمان کی شاخوں میں سے ایمان کا ایک شعبہ ہے حسن خلق، حسن اخلاق۔ اس کے بہت ہی زائد فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ ہمیں بھی حسن اخلاق کی فضیلت سن کر حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے
اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ بندہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کے ذریعے کس مرتبے کو پا لیتا ہے؟ دن میں روزہ رکھنے والوں اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ اور کبھی بندے کو متکبر و سرکش لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کا درجہ پا لیتا ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تم میں سے سب سے بہترین شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے، بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں میرے زیادہ قریب لوگ وہ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ یہاں دو قسم کی کیٹیگری بیان کر دی گئی، ایک تو وہ لوگ کہ جو بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوں گے، محبوب ہوں گے، ان میں وہ کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری طرف ناپسندیدہ لوگ کہ جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرماتے، اور وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری پہ ہوں گے، آپ کی قربت نصیب نہیں ہوگی۔ ان میں کون بد نصیب؟ تکبر کرنے والے، زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں تمام تر اچھائیاں اختیار کرنے اور تمام تر برائیوں سے بچنے کی دعوت پیش کرتا ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے کہ جس میں ہمیں کم بولنے کا درس دیا، ہم زیادہ باتوں سے بچے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھے اخلاق جس کو مل جائیں، سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں نے بندوں کو اپنے علم سے پیدا کیا، بس جس سے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے برائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے برے اخلاق دے دیتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما اور ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے
جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. کامل مومن وہ ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرما دے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے جس بندے کے خلق اور خلق یعنی صورت اور سیرت کو اچھا بنایا اسے آگ نہیں کھائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح سورج کی حرارت برف کو پگھلا دیتی ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انسان کو سب سے اچھی چیز کون سی عطا کی گئی ہے؟ ہمارے صحابہ کرام کتنے گہرائی والے سوال کیا کرتے تھے. آج ہمارے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی سب سے اچھی چیز سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو سب سے اچھی چیز عطا کی اور صحابہ کرام نے اس سے متعلق پوچھ کر ہم تک یہ رہنمائی عطا فرما دی کہ سب سے اچھی چیز انسان کو کیا عطا کی گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کو حسن اخلاق سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں عطا کی گئی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیا کرو کہ یہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سبحان اللہ. اب حسن اخلاق میں سے ہی نرمی کرنا بھی ہے، معاف کر دینا، نرمی اختیار کر دینا، غصہ پی لینا، یہ سب حسن اخلاق ہی کے شعبے ہیں. حسن اخلاق سے ہی تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. نرم مزاجی، عاجزی جو اختیار کرتا ہے کیا فضیلت پاتا ہے. آئیے سنتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ پھر آگے ارشاد فرمایا، جو نرم طبیعت ہے، نرم زبان، لوگوں سے درگزر کرنے اور حاجت پوری کرنے والا ہے. یہ شخص کتنا خوش نصیب ہے. یہ صفت جس میں پائی جاتی ہے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بتایا کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. جہنم کی آگ اس شخص پہ حرام کہ جو نرم طبیعت ہو، نرم زبان کا مالک ہو، اور لوگوں سے درگزر کرتا ہو، معاف کر دیتا ہو، اور لوگوں کی حاجت پوری کرتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جسے چاہے جو عطا فرما دے. یہ اس کی رحمت کے خزانے ہیں، جسے چاہے عطا فرما دے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اتنا نرم طبیعت، نرم زبان والا ہوتا ہے کہ اس کی نرمی کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں. اتنا بھولا بھالا، سیدھا سادہ ہوتا ہے مومن. نرم طبیعت ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، جھگڑالو نہیں ہوتا، لڑائی کرنے والا نہیں ہوتا، دنگا فساد کرنے والا نہیں ہوتا، محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے، پیار تقسیم کرنے والا ہوتا ہے. اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، قربان جائیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اندر بھی یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. نرم طبیعت ہیں، شفقتیں، محبتیں بانٹتے ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت سیدنا
عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اسے باندھ دیا جائے تو ٹھہر جاتا ہے، اور اگر چلایا جائے تو چل پڑتا ہے، اور اگر کسی پتھریلی جگہ پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی مومن کی مثال کتنے پیارے انداز میں دی جا رہی ہے کہ مومن کتنا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسن اخلاق یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیسے ہی غمزدہ، غم کا مارا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، آپ کا چہرہ، مسکراتا چہرہ دیکھ کے وہ سارے غم بھول جاتا۔ ایسے حسن اخلاق والے آقا جب کسی سے گفتگو فرمائے تو پھول جھڑتے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سے کوئی بات کرے اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں ہمارا حق اس کی طرف نکلتا ہو تو ہماری گفتگو کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، اور سامنے والے کی ہم عزت کا بھی بعض اوقات خیال نہیں کرتے، اس کے مرتبے کا بھی خیال نہیں کرتے، سخت جملے بول جاتے ہیں۔ حسن اخلاق میں زبان کی بھی بہت اہمیت ہے، غصہ پینا، نرمی اختیار کرنا، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین کے انداز جو کتابوں میں لکھے اور جب وہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے اندر کس قدر حلم، بردباری اور نرمی کا مادہ پایا جاتا تھا، تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اس قدر حسن اخلاق کے پیکر ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ ایسے لوگ کہ جو نرمی اختیار کرتے ہیں، بردباری اختیار کرتے ہیں، صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تحریر کرتے ہیں، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے بندوں پر مہربانی کرنا بہترین عبادت ہے کہ رب تعالی نے متقین کی صفت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر خالق کی بخشش چاہتے ہو تو مخلوق سے بھلائی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ خالق تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے، تو تم بھلائی کرو اس کی مخلوق کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ اس آیت مبارکہ سے جو حاصل ہوا، جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نفس روکے، تمہارا نفس حسن سلوک کرنے سے روکے، ان سے حسن سلوک کرو، اور یہ حسن سلوک کرنا بہت بڑی بہادری ہے۔ بعض اوقات دل نہیں چاہتا کہ سامنے والے کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، کیونکہ اس نے بھی ہمارے ساتھ بہت غلط انداز اختیار کیا ہوتا ہے، آتے ہی شروع ہو گیا، جھاڑنا شروع کر دیا، ہم پر مطلب چڑھائی شروع کر دی اس نے، اور اس طرح کی لینگویج اختیار کی کہ ہمیں غصہ آ گیا۔ اب ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ایک سنائی ہے، میں اس کو 4 سناؤں، اور سنا بھی سکتا ہوں۔ تو اب جبکہ نفس روک رہا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کر، اب اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی بہادری ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر لے، پہلوان وہ ہے۔ اور نمبر 3، اپنے ذاتی معاملات میں لوگوں کو معافی دینا بہت محبوب ہے۔ ذاتی معاملات میں میرا کوئی ذاتی نقصان کر دیا کسی نے، اب میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، اس سے مکمل اس کی جو ہے سرزنش کر سکتا ہوں، اب میں اس کو معاف کر دوں، اپنے ذاتی معاملے میں معاف کر دوں، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور نمبر 4، جو بھی شخص خدا کا محبوب بننا چاہے وہ نیک اعمال کر کے محسن بنے۔
تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول نقل ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے عوض بھلائی کرے. احسان، بھلائی، نیکی، حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ جس نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو اس کے ساتھ بھلائی کرے. یہ تو بدلہ چکانا ہے، مکافات عمل ہے کہ اس نے اچھا کیا تو میں نے اچھا کیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس سے بھلائی کر. جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس سے بھلائی کر. حسن سلوک یہ ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ بڑی پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، اسلامی بہن کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے. اس میں جنت میں کون کون سے اعمال لے کے جائیں گے ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 559 پر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا. بعض اوقات وسوسہ آتا ہے، یار میں مال خرچ کر دوں گا، اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. تو یہ وسوسہ ہٹا دیجئے. اللہ کی راہ میں دینا، صدقہ کرنا، یہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا. اللہ بندے کے عفو درگزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. اور جو اللہ تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، آج الحمدللہ غوث پاک کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے. خواجہ غریب نواز نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، آج ان کا نام بلند ہوتا جا رہا ہے. خود امیر اہل سنت نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی، آج الحمدللہ دنیا میں کئی مقامات پر بڑے بڑے علماء بھی امیر اہل سنت کی شان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حضرت سیدنا سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عطا پر شکر کرے، آزمائش پہ صبر کرے اور ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے، یہ فرما کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کیا ہے جو یہ اعمال آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو اللہ کی نعمت ملنے پہ شکر ادا کرتا ہے اور آزمائش پہ صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتا ہے تو استغفار کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے اور یہ اسے معاف کر دیتا ہے تو آقا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اس کے لیے کیا ہے. ارشاد فرمایا، ایسے لوگ ہی امن و ہدایت والے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. اور یہ معاف کرنا، نرمی اختیار کرنا، یہ سب حسن اخلاق ہی میں سے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا حلم و بردباری دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے اور حسن سلوک دیکھیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کو وضو کرانے کے لیے بھرا لوٹا لائی، پانی کا بھرا ہوا لوٹا لائی. اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا گرا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا اور آپ زخمی ہو گئے. اب تھوڑی دیر کے لیے رکیں، غور کریں. ہمارا کوئی خادم یا ہمارا کوئی ملازم یا ہمارے پاس کام کرنے والا کوئی اگر چائے پیش کرے اور چائے ہمارے کپڑوں پہ گر جائے، اب ہمارا
اس کے ساتھ انداز کیا ہوگا؟ اندھا ہے، نظر نہیں آتا، چائے گرا دی، کب توڑ دیا، نقصان کر دیا، 2-5 روپے کا نقصان ہو گیا. اب کیا ہی اچھا تھا کہ صبر کر لیتے، اس کو معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے. لیکن ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے، ایک دم غصہ آ جاتا ہے، سامنے والے کو حقیر جانتے ہوئے سے 4 باتیں سناتے ہیں، اور بیچارہ سامنے والا کمزور ہو تو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. تو یہ اچھی عادت نہیں. معاف کرنا اختیار کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو پانی کا لوٹا پیش کیا گیا اور آپ پہ گر گیا اور آپ زخمی ہو گئے، آپ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. اب وہ بولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور غصہ پینے والے. اس لونڈی نے قرآن کی آیت کا ایک جز پڑھا، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا. سبحان اللہ. وہ بولی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب تعالیٰ تجھے معافی دے. وہ بولی واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ایک تو اس نے آپ پر لوٹا گرایا، پانی گرا، آپ زخمی ہوئے، اور جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ غصہ پینے والے، تو آپ نے فوراً اپنے غصے پہ کنٹرول کیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، انہیں معاف کرنے والے، تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو آپ نے مزید اس سے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 472 صفحات پر مشتمل کتاب بیانات عطاریہ حصہ دوم صفحہ 22 اور 29 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پیشگی معاف کر دینے اور غصہ ضبط کرنے کے بارے میں نقل فرماتے ہیں. احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 219 میں ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی ہے کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا. یعنی اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی اور غصہ آ گیا، دیکھیں غصے کا آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، غصہ آ جاتا ہے. اب غصے آنے کے بعد اس کو نافذ کرنا، اب اس میں آزمائش ہے. تو فرمایا کہ جس کو تکلیف پہنچی اور غصہ آ گیا اور یہ بدلہ لے سکتا تھا مگر اللہ کی رضا کی خاطر غصہ پی گیا، تو اللہ عز و جل اس کو سکون قلب عطا فرمائے گا اور اس کا دل نور ایمان سے بھر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حلم و بردباری یعنی نرمی اختیار کرنا، درگزر کر دینا، یہ حسن اخلاق ہی سے ہے. اس کا جذبہ پانے کا ایک بہترین ذریعہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی. جی ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا ہو جائے، ہم لوگوں سے اچھائی کرنے والے ہو جائیں، کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا معاملہ اختیار کریں، تو اس کے لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا کہ جو ان صفات کے حامل ہیں، کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت مدنی قافلوں میں ہمیں میسر آتی ہے. آئیے میں آپ کو مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں. ضلع رتنا گری مہاراشٹر انڈیا کے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ سن 2002 کی بات ہے،
میں برے دوستوں کی صحبت کے باعث غنڈا گینگ میں شامل ہو گیا. لوگوں کو مارنا پیٹنا گالیاں بکنا میرا معمول تھا. جان بوجھ کر جھگڑے مول لیتا. جو نیا فیشن آتا سب سے پہلے میں اپناتا. دن میں کئی بار کپڑے تبدیل کرتا سوائے جینز کے دوسری پینٹ نہ پہنتا. آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر رات گئے گھر لوٹتا اور دن چڑھے تک سوتا رہتا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. بیوہ ماں سمجھاتی تو معاذ اللہ زبان درازی کرتا. ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے کسی با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات پر ایک رسالہ جنات کا بادشاہ تحفے میں ملا. میں نے وہ رسالہ پڑھا تو اچھا لگا. رمضان المبارک میں ایک دن کسی مسجد میں جانے کی سعادت ملی تو اتفاق سے ایک سبز امامے اور سفید لباس میں ملبوس سنجیدہ نوجوان پر نظر پڑی. معلوم ہوا کہ یہ یہاں پر معتکف ہیں. انہوں نے درس فیضان سنت دیا تو میں بیٹھ گیا. درس کے بعد انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتائیں. ان اسلامی بھائی کا لباس اس قدر سادہ تھا کہ بعض مقامات پہ پیوند لگے ہوئے تھے کہ کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس میں پیوند لگا کر پہننا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے. تو ان کے لباس پہ بھی کہیں کہیں پیوند نظر آ رہے تھے. جب ان کے گھر سے کھانا آیا تو وہ کھانا بھی بہت سادہ تھا. ان کی سادگی سے میں بہت متاثر ہوا. مجھے ان سے محبت ہو گئی. میں ان سے ملاقات کے لیے آنے جانے لگا. اتفاق سے عید الفطر کے بعد ان کا نکاح تھا. یہ بیچارے غریب اور تنگ دست تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کا مجھ پر ذرا بھی اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی قسم کی مالی مدد کا سوال کیا. میں اور زیادہ متاثر ہوا کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے کتنے پیارے ہیں اور یہ کتنا پیارا مدنی ماحول ہے. الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں گھر کرتی گئی حتیٰ کہ میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ 8 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیا. الحمدللہ یہ عز و جل مجھ پر مدنی رنگ چڑھ گیا اور آج کل میں علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہا ہوں. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, سادگی چاہیے قافلے میں چلو, عاجزی چاہیے قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.